سورج گرہن کا ہو گیا تھا, کر لیا تھا ماشاء اللہ. شروع تو خطرناک تھا. اچھا کرونا اچھا. یہ شروع میں تو ایسا لگ رہا تھا کہ نہیں ہوگا, پھر 2-3 سال کے بعد ہی ہاں, کانفیڈنس آ گیا تھا. کہاں پہ کیا تھا؟ وہاں احاطے میں تو نہیں کرنا چاہیے تھا. اچھا اچھا. پہاڑی سامنے جو قبر ہے نا تھوڑی جگہ وہاں پہ کر دیا تھا. نادر جو ہے وہ برابر میں آخر کی جگہ میں تھی, برابر میں جو آ رہا تھا نا وہیں پہ آ گیا. عثمان علی شاہ صاحب کا جو مزار ہے نا, اس کے بالکل پیچھے ہی عرفان علی شاہ صاحب کا ہے, جو انہی کے صاحبزادے ہیں. ان کی والدہ کا بھی وہیں بنا ہوا ہے, اور پھر عرفان علی شاہ صاحب کا بھی وہیں بنا ہوا ہے, بالکل مزار کے ساتھ ہی پیچھے آتے ہوئے بنا ہوا ہے. اچھا, جن لوگوں نے سورج گرہن میں زکوٰۃ ادا کر لی ہے, ٹھیک ہے, وہ لوگ یہ کر لیں کہ اب جو جمعرات آئے گی, نوچندی جمعرات نا, جن لوگوں نے زکوٰۃ ادا کری ہے سورج گرہن کے اندر, اگر وہ یہ چاہیں کہ یہ عمل ان کا جاری ہو اور یہ پورے سال ان کے کرامت رہے, تو تھوڑا سا میٹھا لے لیں, ٹھیک ہے, اور 1 گلاس دودھ رکھیں اور 1 گلاس پانی رکھیں, ٹھیک ہے, اور پوری فاتحہ پڑھیں, اور یہ شیخ عبد القادر جیلانی شاہ اللہ یہ 111 بار پڑھیں, ٹھیک ہے. نہیں, اس دوران جب یہ سامان رکھو گے, مصلی پہ بیٹھ کے سامان رکھ کے فاتحہ پڑھو گے, اور پھر یا شیخ عبد القادر جیلانی شاہ اللہ 111 مرتبہ پڑھیں گے, اور جو کچھ بھی پڑھا ہوگا نا سارا سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں پیش کر دیں گے, ان کو لوٹا دیں گے, ٹھیک ہے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر اس سے رجت کے کوئی اثرات ہوں گے تو وہ ختم ہو جائیں گے. اس کے جو سورج اور جو اماوس کی رات تھی, اس کے جو نگیٹیوٹی کی جو ریز ہوں گی نا, جو اثرات ہوں گی, اس کا اثر عاملین پر نہیں پڑے گا. یہ عمل کرنے تھے, ٹھیک ہے. یہ لوٹانے کے بعد, فاتحہ دینے کے بعد, اصحال و ثواب کرنے کے بعد, پھر وہ جو مٹھائی ہوگی, جو میٹھا ہوگا وہ گھر والے کھا لیں, بچوں میں تقسیم کر دیں, اور دودھ اور پانی سب گھر والے استعمال کر لیں. تو اس کا فائدہ یہ ہوگا, نہ تو اس سے کوئی رجت ہوگی, آئی بس سمجھ میں, اور نہ اس کے کوئی منفی اثرات ہوں گے, بلکہ یہ ہے کہ یہ آپ کا عمل بھی جاری ہو جائے گا, اور اس کے فیوزات, اس کی برکتیں بھی مل جائیں گی. جن نیت سے جن لوگوں نے کیا ہوگا, پھر اس میں وہ بہتری ہونی شروع ہو جائے گی اس میں. ہاں, آفس میں, ہاں ہاں, نہیں بحالت مجبوری, اب جاب تو نہیں چھوڑ سکتے نا, کر سکتے, اس میں کوئی حرج نہیں تھا. کتنا پڑا تھا؟ 1100 پڑ جائے گا, ٹھیک ہے. انرجی لیول اچھے ہو جاتے ہیں. اگر آف کی ویوز آتی ہے تو ہر وقت نہیں آتی, ویوز کی آتی ہے. انرجی لیول بہت اچھا ہے. پہلے ویکنیس بھی ہوتی نا نادری پڑھنے کے, اب ویکنیس فیل نہیں ہوتی. صحیح, تو پڑھنے والے تو آف سے نکالیے. صحیح. کہتے ہیں کہ عاملین کو چاہیے کہ جو کوئی سا بھی عمل کر رہے ہوں, کسی بھی صورت کا, کسی بھی آیت کا, کوئی بھی عمل کر رہے ہوں, اور عملیات کی دنیا میں انہوں نے قدم رکھا ہو, تو وہ کم از کم 111 مرتبہ جو نا یہ شیخ عبد القادر جیلانی شاہ اللہ یہ اپنے ورد میں رکھا کریں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ عمل میں اگر تمہارے کوئی نقص ہوا, کیونکہ انسان جس جگہ عمل کرتا ہے نا, وہاں کے جو شیاطین جنات ہوتے ہیں, یا مسلمان جنات ہوتے ہیں, یا دوسرے شیاطینی مخلوق ہوتی ہیں, تو وہ انسان کو جو تنگ کرتی ہیں نا, وہ ان سے محفوظ ہو جاتا ہے عمل. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ماتحت کر دیا تھا تمام جناتوں کو اور تمام شیاطینوں کو. حضرت سلیمان علیہ السلام سے لے کر حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک حضرت سلیمان علیہ السلام کا تصرف تھا ان تمام مخلوقات پر, ان شیاطینوں پر اور ان جنات پر. ان کا حکم چلتا تھا اور ان کا فیصلہ ہوتا تھا. جب حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دنیا میں تشریف لائے, اس کے بعد پھر یہی تبرکات اور یہی تصرفات آپ کو منتقل کر دیے گئے, اور کہتے ہیں کہ یہی تصرفات حضرت امام مہدی علیہ السلام تک آپ کے پاس رہیں گے, اس دور تک آپ کے پاس ہی رہیں گے. تو ہم جس دور کے اندر داخل ہیں, جس دور میں ہم لوگ چل رہے ہیں, یہ دور سیدنا غوث الاعظم کا ہے.
اور جتنے بھی شیاطینوں، جتنے بھی جو مسلمان جناتوں کی جو سلطنتیں ہیں، ان کے جو بادشاہ ہیں، جو سلطنتوں کے حاکم ہیں، وہ سارے آپ کے تابع ہیں۔ یہ واحد بزرگ ہیں حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کہ آپ کا تصرف ایسا ہی آج بھی قائم ہے جیسا آپ کی حیات میں تھا، یعنی کہ جیسا آپ کی حیات میں تھا نا ویسی ہی آج بھی قائم و دائم ہے۔ آپ وہ واحد بزرگ ہیں، ورنہ وفات کے بعد، انتقال کرنے کے بعد تصرفات ختم کر دیے جاتے ہیں اور ایک جگہ تک محدود کر دیا جاتا ہے، لیکن آپ کے جو تصرفات ہیں نا، یہ اللہ رب العزت نے اپنے فضل سے آپ کو لامحدود کر دیا آپ کو، اور یہ اس دور تک ہمیشہ ان کے پاس ہی قائم و دائم رہے گا۔ ہاں اس سے آپ نظر اتار سکتے ہو، جنات کو اتار سکتے ہو، شیاطینوں کو اتار سکتے ہو، جلا سکتے ہو۔ ابھی تو نظر کے لیول تک اتنا تو کر سکتے ہیں۔ ہاں، جبکہ نظر سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ جی، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نظر معمولی ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے دماغوں کے اندر ایک کانسیپٹ یہ ہے کہ جادو خطرناک ہے۔ جادو اپنی جگہ ٹھیک ہے، خطرناک ہے، لیکن جادو سے زیادہ خطرناک نظر بد ہے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سب سے زیادہ جو اموات ہوں گی نا، وہ نظر بد کی وجہ سے ہوں گی، یہ نہیں فرمایا تھا جادو کی وجہ سے ہوں گی۔ اچھا، نظر بد ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسی یہ ریز سے باقاعدہ کہ یہ آہستہ آہستہ جسم کے اندر تحلیل ہوتی ہے، اس کے اثرات ایک دم زائل نہیں ہوتے۔ نظر بد کے جو اثرات ہوتے ہیں نا، وہ پہلے آپ کے جسم کو اندر سے کھوکھلا کرتا ہے، آپ کے وجود کو کھا جاتا ہے اندر سے، اور جب آپ کو پتہ بھی نہیں لگتا اور آپ اندر سے آپ کے معاملات چل رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ اندر سے وہ آپ کو ختم کر رہی ہوتی ہے نظر بد۔ اور نظر بد ایسا سلو پوائزن ہے کہ وہ آہستہ 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 ختم ہو کے یہاں تک کہ آپ کی اولادوں میں منتقل ہو جاتی ہے۔ جادو اولادوں میں منتقل کب ہوتا ہے؟ کہ جب عاملین نے اس کی نسل کو اس کے ساتھ باندھا ہوتا ہے، اور اگر عاملین نے اس کی نسل کے ساتھ جادو نہیں باندھا ہوتا تو وہ منتقل نہیں ہوتا، وہ اس کی حد تک رہتا ہے، پھر وہ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن جس جگہ پہ وہ رہتا ہے وہ شخص، وہ جگہ ضرور متاثر ہوتی ہے، وہ گھر ضرور متاثر رہتا ہے اس وقت تک جب تک اس کا علاج مکمل نہ کر لیا جائے۔ لیکن نظر بد ایک ایسی چیز ہے کہ جب انسان کے جسم کے اندر وہ صلاحیت کر جاتی ہے، جب وہ پوری طریقے سے انسان کو کنٹرول کر لیتی ہے، اس کی صحت کو تباہ برباد کر دیتی ہے، اس کے کاروبار کو سب کو تباہ برباد کر دیتی ہے، جب وہ اس سے موت واقع ہو جاتی ہے نا، تو وہی نظر بد کے جو معاملات ہوتے ہیں نا، وہ اس کی اولادوں میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ جس طرح جادو کے اتارنے کے طریقے کار ہیں، اسی ترتیب و طریقے کے ساتھ باقاعدہ طور پہ بزرگان دین نے نظر اتارنے کے طریقے بتائے کہ نظر کس طرح اتاری جاتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں نا کہ نظر لگے، آؤ میں تم پہ دم کر دوں۔ اب گھر کی لیڈیز کے عموماً یہ معاملات ہوتے ہیں، وہ پڑھ کے دم کر لیتے ہیں۔ اچھا، اگر جس نے دم کیا ہے اور وہ ذرا سی بھی ناپاک حالت میں ہو تو اس کے اثرات نگیٹو اس کے اوپر بھی پڑتے ہیں۔ جیسے عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ نے کسی کو دم کرا، اس کے سر میں درد تھا، تھوڑی دیر بعد اس کے سر کا درد ٹھیک ہوا، لیکن جس نے دم کیا تھا وہ متاثر ہونے شروع ہو گیا، اس کا سر بھاری بھی ہونے شروع ہو گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے اثرات اس کے اندر منتقل ہوئے، اور یہ زیادہ خطرناک ہے۔ جب بھی کسی کے اوپر نظر اتاری جاتی ہے نا، تو ایک چیز کا خیال رکھا جائے، جس طرح انسان پڑھائی کی وجہ سے رجعت کا شکار ہوتا ہے، اس طرح نظر اتارنے سے بھی انسان اسی اثرات کا شکار ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ گھر کے اندر کسی کی نظر اتارو اور آپ اس سے متاثر نہ ہو، تو سب سے پہلے آپ وضو کر لو۔ آئی بات سمجھ میں؟ اور جس کی نظر اتاری جاتی ہے نا، اس کو یہ حکم دے دو کہ وہ جا کے غسل کر لے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنے دور حیات میں جو نظر بد کے مریض آیا کرتے تھے، آپ ان کو یہ فرمایا کرتے تھے کہ غسل کر لو۔ جب انسان غسل کرتا ہے نا، پانی انسان کو پاک کرتا ہے، اور وہ کلام پاک کرتا ہے جو آپ نیت کرتے ہو۔
آپ نے نظر بد کا غسل کیا ہے کبھی؟ کبھی بھی نہیں کیا، کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں. ہمیں صرف غسل جنابت کا پتہ ہے یا ناپاکی کے غسل کا پتہ ہے، نہ ہمیں طریقت کے غسل کا پتہ ہے، نہ ہمیں شریعت کے غسل کا پتہ ہے، نہ ہمیں حقیقت کے غسل کا پتہ ہے، نہ ہمیں ودانیت کے غسل کا پتہ ہے، نہ ہمیں نظر بد کے اس کا پتہ ہے کہ غسل کیسے کرتے ہیں. ہاں، یہاں تک کہ اگر کوئی شخص جس کے اوپر جادو ہو، نظر بد کے اثرات ہو، اگر آپ اس کو غسل کرنے کا حکم دیتے ہیں اور وہ یہ نیت کر کے کرتا ہے، تو اس کے اوپر سے جو تہ لگی ہوئی ہوتی ہے، جو نظر بد کی جو نگیٹو ریز کی لگی ہوتی ہے، وہ پانی کے ذریعے اتر جاتی ہے اس کلام الہی کے ذریعے. پھر وہ اندر ضرور رہے گی. اچھا، اندر جب ضرور رہے گی تو جب آپ کلام الہی پڑھ کے اس کے اندر داخل کرو گے تو پھر وہ اس ریز کو جلا دیتی ہے. یعنی کہ آگ کی موت ہے. یعنی کہ ایک درجہ حرارت 100 ڈگری ہے اور ایک درجہ حرارت 200 ڈگری ہے، تو 100 جو ڈگری ہے وہ 200 میں ضم ہو گئی. اب اس کی کوئی اپنی حیثیت نہیں رہی، کوئی ختم ہو گئی اس کی حیثیت. اسی طریقے سے جب ہم کوئی کلام الہی پڑھتے ہیں نا تو وہ ایک حرارت اور ایک حدت رکھتا ہے، ایک ریس رکھتا ہے، ایک قوت رکھتا ہے، ایک فورس رکھتا ہے اپنے اندر. ہم جب کسی کو کچھ پڑھ کے دم کرتے ہیں، پھونک مارتے ہیں نا، تو پھونک کے ذریعے، پھونک سے اس انسانی تک کا جو سفر ہے نا، وہ اس کے اندر اس درجے حرارت کو بڑھاتا ہے اور اس کو منتقل کرتا ہے. اب لوگ کرتے ہیں نا کہ بھائی آپ کے اوپر بخار چڑھا، میں نے دم کر دیا، بندہ ٹھیک ہو گیا. کیسے ٹھیک ہو گیا؟ سائنس تو دلیل مانگتی ہے نا. بھائی آپ نے پیناڈول ٹیبلٹ کھائی، آپ کو پتا ہے میں نے ٹیبلٹ کھائی ہے تو مجھے میرا بخار اتر گیا. اگر کوئی تم سے سوال کر لے کہ تم نے مجھ پہ دم کیا، میں ٹھیک ہو گیا کیسے، آپ کیا بولتے ہو؟ بھائی کلام الہی کی برکت ہے یہ. اس سے زیادہ آپ کو کچھ نہیں پتا. وہ کہتا ہے میں اس کلام کو نہیں مانتا. معاذ اللہ، اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے میں اس کلام کو نہیں مانتا، مجھے دلیل دو کہ میں ٹھیک کیسے ہوا، تو آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ بھائی اگر کوئی پڑھا لکھا شخص ہے، وہ یہ پوچھ لیتا ہے آپ سے کہ روحانی علاج کیسے کہتے ہیں، کیسے کیا جاتا ہے، کوئی ٹھوس ثبوت ہے آپ کے پاس؟ اب روحانی علاج کرنے والوں کو لوگ زیادہ تر برا سمجھتے ہیں، عاملین حضرات کو لوگ زیادہ تر برا سمجھتے ہیں، اور زیادہ پڑھا لکھا طبقہ اس کو برا سمجھتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ در بدر کی ٹھوکریں کھا چکا ہوتا ہے. عاملین کا جہاں لفظ آتا ہے نا، وہ ہمارے دماغ کے اندر ایک خرافات پیدا ہو جاتی ہے فوراً. ہمارے پاس نگیٹو کے اثرات ہمارے ذہن میں فوراً خیالات آ جاتے ہیں اور ہم برا سوچتے ہیں. پھر کیوں؟ کچھ عاملین کی وجہ سے. اگر ہم کسی کو نظر اتارتے ہیں، کچھ پڑھ کے دم کرتے ہیں نا، تو ہم اپنی حرارت آئی بس سمجھ میں اس پھونک کے ذریعے، یعنی کہ اس کلام الہی کے ذریعے دوسرے کے جسم کے اندر منتقل کرتے ہیں. اچھا، جب دوسروں کے اندر ہم منتقل کرتے ہیں نا، تو منتقلی کا جو سفر ہوتا ہے نا، وہ سامنے والے انسان کی اور کرنے والے انسان کی پوزیٹیو اور نیگیٹو ریز کے ذریعے ہوتا ہے. ایک شخص بیمار ہے، اب وہ تمہارے پاس آتا ہے، تم سے پوچھتا ہے مجھ پہ دم کر دو یا میرا علاج کر دو. آپ اس پہ دم کر دیتے ہو، علاج کر دیتے ہو، وہ اس کو فرق پڑ جاتا ہے. وہ کیسے ہوا؟ یہ سارا معاملہ، ساری جو کیفیت ہے نا، یہ صرف اور صرف آپ کی توجہ کے محتاج ہوتی ہے. اب سورہ ناس اللہ کا کلام ہے نا، سارے سورہ ناس پڑھتے ہیں. اب سورہ قریش اللہ کا کلام ہے نا، سارے سورہ قریش پڑھتے ہیں. تم کام کرتے ہو تمہارا ہو جاتا ہے، یہ کرتے ہیں ان کا نہیں ہوتا. آپ کرتے ہو، آپ پڑھ کے دم کے کسی کو اس کو فائدہ نہیں ہوا. انہوں نے پڑھا، انہوں نے کرا، فائدہ ہو گیا. کیوں؟ آپ کو سورہ قریش پہ کوئی شک ہے کیا؟ کتنا ہے آپ کو معاذ اللہ کلام پہ کوئی شک ہے کیا؟ نہیں. کلام اپنی جگہ برحق ہے. پڑھنے والی کی اس کی کیفیت، اس کے افعال، اس کے اعمال اس چیز کے اوپر بہت اثر انداز ہوتے ہیں.
یعنی کہ آپ کا کریکٹر. یہ شخص ہیں دنیا دار ہیں, ان کا روحانی سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے, ٹھیک ہے. میں نے ان کو سورہ قریش کی اجازت دے دی, اب اجازت انہوں نے مجھ سے لے لی, ابھی سورہ قریش پڑھتے ہیں, اپنی دنیا داری کے سارے کام کرتے ہیں, لیکن ان میں ایک اچھی خاص بات یہ ہے کہ یہ برائیوں سے دور رہتے ہیں. ان کو یہ پتہ ہے کہ اچھائی کیا ہے, برائی کیا ہے. ان کے دم کرنے میں, اور ایک شخص جو 5 وقت کا نمازی ہے, ساری زندگی روزے سے رہتا ہے, آئی بات سمجھ, اور وہ برائی کے اندر مبتلا ہے, اس میں اور اس میں زمین آسمان کا فرق ہوگا. چونکہ روز محشر آپ کی جو جانچ پڑتال ہوگی وہ کس بات پر ہوگی کہ آپ نے کتنی عبادت کی, بتاؤ مجھے. نہیں, سب سے زیادہ تو ابلیس عبادت کرتا تھا. سب سے زیادہ ابلیس نے عبادت کری, شیطان نے کری ہے. روز محشر آپ کی جو جانچ پڑتال ہوگی نا, وہ عبادتوں پہ نہیں ہوگی, وہ آپ کے اعمال پر ہوگی, آپ کی زندگی پر ہوگی کہ آپ نے اپنی زندگی کیسے گزاری. آپ خالی 5 وقت کی نماز پڑھتے ہو, سمجھنا میری بات, اور کچھ بھی نہیں کرتے, آئی بات سمجھ, اور شریعت کے احکام کی پیروی کرتے ہو, آپ کو پتہ ہے اچھا کیا ہے برا کیا ہے, اور آپ اپنی ذات سے کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے, کوئی تکلیف نہیں پہنچاتے کوئی, تو تمہارے معاملات الگ ہوں گے. اور ایک شخص جو ساری زندگی عبادت کرتا ہو, آئی بات سمجھ, اور اس سے انسان کو تکلیف پہنچتی ہو, چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو, چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو. اگر اختلاف اس کا ذاتی ہو تو اس کے سارے اعمال غارت کر دی جائیں گے, اگر ذاتی ہو تو. اور اگر اللہ کے لیے ہو تو کچھ بھی نہیں ہے. تمہارا اختلاف کافر سے تمہارے رب کی وجہ سے ہونا چاہیے, تمہاری اپنی ذاتیت کی وجہ سے نہیں ہونا چاہیے. اگر تم اللہ کے لیے کرتے ہو نا تو تم کامیاب ہوگے, اور اگر اپنی ذات کے لیے کرتے ہو کہ نہیں یہ تو کافر ہے, میں اس کا جھوٹا پانی بھی نہیں پی سکتا, میں اس کے ساتھ اٹھ بھی نہیں سکتا, میں اس کے ساتھ بیٹھ بھی نہیں سکتا. ہم لوگوں کو دراصل ڈرا دیا گیا ہے, ہم لوگوں کو ڈرا دیا جاتا ہے بچپن سے لے کے آج تک. تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے قبر کے متعلق کیا سنا ہے, موت کے متعلق کیا سنا ہے, عذاب, ڈرانا کہ قبر میں ایسا ہوگا ویسا ہوگا, سانپ ہوں گے, بچھو ہوگا, یہ ہوگا یہ ہوگا. گناہگار کیوں نہ ہو, ہم اپنے رب سے ملیں گے, ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کریں گے, وہ ہماری شفاعت کریں گے, وہ ہمیں تمام عذابوں سے محفوظ رکھیں گے. ہمیں یہ کیوں نہیں بتایا جاتا, یہ کیوں نہیں سکھایا جاتا, ہمیں محبت کیوں نہیں سکھائی جاتی, ہمیں ڈرایا کیوں جاتا ہے. چلو اگر ڈر کے مارے تم نے کوئی گناہ ترک بھی کر دیا تو اس میں کیا کمال ہوا, کیا تم نے اپنے رب کو پا لیا؟ اگر تم نے ڈر کے مارے, عذاب قبر سے خوف کے مارے, اگر تم نے گناہ کو ترک بھی کر لیا تو کیا تم نے رب کو پا لیا؟ ڈر خوف سے نہیں ملا. خدا ہمیشہ محبت سے ملتا ہے, ڈر و خوف سے نہیں ملتا. تم اپنی ماں سے ڈرتے ہو, کیوں نہیں ڈرتے؟ اور وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت رکھتا ہے. تمہارے قریب اگر آگ لگ جاتی ہے تو ماں فوراً اپنے بچے کو دور کر لیتی ہے کہ آگ کے قریب مت جاؤ بیٹا. تو تمہارا رب تمہیں آگ کے قریب جانے دے گا؟ یہ چیز ہمیں کیوں نہیں سکھائی جاتی, یہ چیز ہمیں کیوں نہیں بتائی جاتی؟ ہمیں صرف ڈرایا جاتا ہے کہ جی ایسا کرو گے تو یہ ہو جائے گا, ایسا کرو گے تو یہ ہو جائے گا. جیسے پرانے زمانے میں دوسرے مذاہب کے لوگوں کا عقیدہ تھا
کہ تم اگر زنا کرو گے تو تم بندر بنا دیے جاؤ گے، تم اگر یہ گناہ کرو گے تو تمہاری شکلیں بگڑ جائیں گی، اور ایسا ہوتا بھی تھا۔ حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی کہ امام اعظم ابو حنیفہ، آپ کتنے متقی و پرہیزگار گزرے ہیں، یہاں تک کہ آپ امام کہلائے۔ آپ کیا فرماتے ہیں کہ اگر نعمان کو وہ دن، وہ وقت، وہ لمحے جو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے کی صحبت میں ملے، اگر نہ ملتے تو نعمان ہلاک ہو جاتا، یعنی کہ 1-2 سال کا عرصہ آپ نے گزارا تھا آپ کے ساتھ بس، یا کچھ مہینے گزارا تھا آپ نے، جبکہ آپ نے اپنی پوری زندگی تقوی میں گزار دی تھی، اس کے باوجود بھی آپ کیا کہتے تھے؟ تو ہم عام بندے کہاں گئے تھے؟ ہم اگر روحانیت کو سیکھ رہے ہیں، اگر ہم اس روحانی سفر میں چل رہے ہیں، تو سب سے پہلے ہمیں اپنے اندر کے جو خصائل رذیلہ ہیں نا، ہمارے اندر جو بری عادت ہے، ہمیں سب سے پہلے اپنے اندر سے وہ ختم کرنی پڑیں گی۔ جب ہم وہ چیزیں اپنے اندر سے ختم کر لیں گے نا، پھر ہمارا سفر شروع ہوگا۔ ہم لوگوں کو دھوکہ دیں، کاروبار کے اندر ہم بے ایمانی کریں، آئی بات سمجھ میں، اور پھر ہم ذکر و اذکار کریں، عبادت کریں، تو ذکر و اذکار عبادت سے ہمیں کوئی فرق پڑے گا؟ ہمیں کوئی فائدہ ہوگا؟ تو سب سے زیادہ متاثر تمہیں کس نے کیا؟ تمہاری زندگی بدلی کس نے؟ تمہارے اعمال نے۔ مجھے بولنا نہیں چاہیے، لیکن پھر بھی ایک نصیحت کے لیے میں سمجھا رہا ہوں آپ کو کہ جو یہودی ہے نا، یہ اگر دیکھا جائے اپنے معاملات میں، آئی بات سمجھ میں، یہ لوگ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہماری طرز زندگی اپنا لی اور ہمیں اپنا کلچر دے دیا۔ انہوں نے اپنا کلچر ہمیں دے دیا، اور ہماری جو اسلامی زندگی تھی نا، وہ پوری کی پوری انہوں نے اپنا لی۔ ان میں اور ان میں صرف اور صرف فرق ایک نور کا ہے، جو کلمہ ہے۔ اگر وہ صرف کلمہ پڑھ لینا، وہ تم سے بہتر مسلمان ہیں۔ آپ بیرونی ممالک میں رہنے والوں سے پوچھو، وہاں کے قانون کا پوچھو، وہاں کے رولز کا پوچھو، وہاں کے ساتھ چلنے والے لوگوں کا پوچھو، وہ آپ کو بتائیں گے یہ لوگ ایک بہترین انسان کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ یعنی کہ جو ہم نے اختیار کرنا تھا وہ ہم نے ترک کر دیا، انہوں نے صرف ایک چیز کو اپنا لیا ہے، اپنا اخلاق بہت اچھا کر لیا انہوں نے۔ ان کا اخلاق ظاہری اتنا اچھا ہے نا کہ آپ اس کو داد اور رش کرنے پہ مجبور ہو جاؤ گے۔ ان کا اخلاق اتنا اچھا ہے، لیکن ان کے جو پشت پہ، جو پیٹھ پیچھے جو وار کرتے ہیں نا، وہ اس سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں بہترین شخص وہی جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے۔ یعنی کہ آپ اگر اخلاق اچھا کر لو گے تو آپ حکمرانی کر سکتے ہو۔ آپ ان کے رول اور ان کے فالو دیکھ لیں، جتنے بھی وہ کرتے ہیں۔ ہمارے اگر ہم اپنی تاریخ میں جاتے ہیں، جب ہمارے بچے چھوٹے ہوا کرتے تھے، ہم ان کی تربیت کیسے کرتے تھے؟ تیراکی سکھاتے تھے، تیر اندازی سکھاتے تھے، آئی بس سمجھے، بزرگوں کی صحبت میں ڈال دیا کرتے تھے، گھڑ سواری سکھایا کرتے تھے۔ آج آپ اپنے بچے کو کیا سکھاتے ہیں؟ موبائل۔ آج بھی یہودی اپنے بچوں کی تربیت و تعلیم اسی صورت میں کر رہے ہیں جیسے اسلام کے طریقے کار تھے۔ دیکھ لو وہ اپنے بچے کو کیسے ویپن چلانا سکھاتے ہیں، اور دیکھو وہ کس طرح اپنے بچوں کی چھوٹی سی تربیت کرتے ہیں۔ ہمارا بچہ اگر نرسری یا پہلی ون میں ہوتا ہے تو اس کا بیگ اس کے وزن سے زیادہ ہوتا ہے، تو اتنی کتابیں و کاپیاں ہوتی ہیں، ورنہ باہر ملکوں میں یہودی یا عیسائی یہ لوگ اپنے بچے کو کوئی کاپی کتابیں نہیں دیتے۔
یہ لوگ صرف 5-7 سال تک تو صرف ان کو کیا ایکٹیویٹی کراتے ہیں، یعنی ان کا برین واش کرواتے ہیں، کیونکہ اس عمر میں ان کے دماغ کے اندر جو فٹ ہو گیا نا وہ ساری زندگی رہتا ہے۔ اور ہم اپنے بچوں کو رٹیفیکیشن پہ لگا دیتے ہیں، وہ ہم سے بہت آگے نکل گئے ہیں۔ یہ سارے کے سارے معاملات جو نا صرف ہماری اپنی کمزوری کی وجہ سے، ہمیں غلام بنانے کی وجہ سے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سیدھے راستے پر ہیں، ہم بہتر راستے پر ہیں، ہم احسن راستے پر ہیں۔ تم کچھ بھی نہیں پڑھو، کوئی ذکر نہیں کرو، آئی بس سمجھ میں، تم خالی اپنا اعمال صحیح کر لو، اپنے فعل صحیح کر لو۔ یعنی اپنے اندر کے برتن کو صاف کر لو۔ جب تک آپ کے اندر کا برتن صاف نہیں ہوگا نا، آپ کتنے کچھ پڑھ لو گے وہ صرف ثواب کے مانند ہی رہ جائے گا، اس سے زیادہ آگے نہیں نکل سکتے۔ جب انسان اپنے اعمال کو درست کرتا ہے، اپنی زندگی کو اسلام کے مطابق بسر کرنے کی کوشش کرتا ہے، آئی بات سمجھ میں، تو سب سے پہلے اس کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی روح طاقتور ہوتی ہے، اس کا نفس لاغر اور کمزور ہوتا ہے۔ جب روح آپ کے اندر بیدار ہوتی ہے تو آپ کے اندر روحانیت پیدا ہوتی ہے۔ روحانیت حاصل کرنے کے 2 طریقے ہیں، ایک آپ کی توجہ کے ذریعے، اور دوسرا اپنے اعمال کو درست کرنے کے ذریعے۔ اب کتنے غیر مذاہب لوگ ہیں، جب وہ اپنے گیان کے اندر بیٹھتے ہیں، جب وہ مراقبے کے اندر بیٹھتے ہیں، جب وہ اپنی ریاضت کے اندر بیٹھتے ہیں، تو کیا ان کو کمال حاصل نہیں ہوتا؟ بالکل ہوتا ہے، لیکن ان کے کمال میں اور تمہارے کمال میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ جب روح ہمارے اندر بیدار ہوتی ہے نا، پھر وہ آپ سے کلام کرتی ہے۔ روح کی جو زبان ہے نا وہ سریانی زبان ہے۔ کون سی زبان ہے؟ سریانی زبان ہے۔ روح جب کلام کرتی ہے نا تو سریانی زبان میں کلام کرتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی جو زبان تھی نا وہ سریانی زبان تھی۔ آپ حضرت شیش علیہ السلام سے اپنی اولادوں سے سریانی زبان میں گفتگو کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ فرشتوں کی زبان بھی سریانی زبان ہے، یہاں تک کہ ہمارے قبر میں جب سوال ہوگا نا ہماری روح سے، وہ بھی سریانی زبان میں ہوگا۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، کیا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس وقت اس کے اوپر روح کا غلبہ ہوتا ہے، اس کے جسم کا غلبہ نہیں ہوتا۔ 2 سال کے عرصے تک، کتنے سال کے عرصے تک؟ 2 سال کے عرصے تک اس کے روح کا غلبہ ہوتا ہے۔ تو وہ جو روح کا غلبہ ہوتا ہے نا، تو وہ بچہ سریانی زبان میں آپ سے کلام کرتا ہے۔ کس زبان میں کرتا ہے؟ سریانی زبان میں، لیکن ہم اس سے ناواقف ہیں۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بچہ ہوتا ہے وہ ایک لفظ کو دہرا رہا ہوتا ہے، جیسے اگ 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 کرتا ہے نا بچہ، اگ اگ کا مطلب کیا ہے؟ یہ سریانی زبان کا لفظ ہے، یہ روح کی زبان ہے، یعنی کہ الف اور غائن، اگ اگ بچہ کرتا ہے نا، اس کا مطلب ہے بلند شان والا۔ اور بلند شان والا کون ہے؟ اس کا مطلب ہے شفیق، شفقت، رفیق، دوست، یہ سریانی زبان کا لفظ ہے۔
یعنی کہ روح اس وقت ذکر کر رہی ہوتی ہے. کہتے ہیں نا کہ بچوں کی حفاظت کے لیے فرشتے مامور ہوتے ہیں کہ بچہ اگر گرتا ہے تو فرشتے اسے سنبھال لیتے ہیں, بچا لیتے ہیں. اور بچے جو خواب دیکھتے ہیں, اگر تم خواب دیکھ لو نا تو تمہارا دل پھٹ کے باہر آ جائے. بچے جو خواب دیکھتے ہیں, اگر تم وہ خواب دیکھ لو تو تمہارا دل پھٹ کے باہر آ جائے. کیوں؟ کیونکہ اس وقت ان کے اوپر روحی کا غلبہ ہوتا ہے. اور ایک بات یاد رکھنا, جب بچہ روتا ہے نا, جب بچہ روتا ہے تو اس کے رونے کی وجہ سے جو نا اس کے آس پاس ارد گرد تمام شیاطینی چیزیں جاگتی ہیں. اگر ہم دور قدیم میں جاتے ہیں نا تو باقاعدہ طور پہ شیاطین کی حاضری کرنے کے لیے, شیاطین و جناتوں کی حاضریاں کرنے کے لیے بچوں کو رلا رلا کے چھوڑا جاتا تھا کہ بچے جب چیختے تھے نا, روتے تھے نا, اس سے وہ چیزیں آتی تھی کھینچ کے اس کی آواز کو, اس سے ساؤنڈ سے. کیوں؟ کیونکہ وہ روح کی آواز تھی. بچے جو روتے ہیں نا اس سے شیاطینی چیزیں جاگتی ہیں, اگر اس کے ارد گرد ہوں تو حاضر ہوتی ہیں, بچے کے قریب آتی ہیں, کیونکہ اس وقت بچہ ایسا ہوتا ہے جس سے خول سے باہر. اور خول سے باہر کوئی چیز ہوگی تو ہر چیز قریب آئے گی اس کو سمیٹنے کے لیے, اس کو نقصان پہنچانے کے لیے. اچھا, یہ بچے کی پیدائش سے لے کے اس وقت تک جب تک بچہ بول نہیں پاتا, یعنی کہ 2 سال کے عرصے تک کا, بزرگان دین فرماتے ہیں کہ یہ ایک دن سے لے کے 2 سال تک کا جو سفر ہوتا ہے نا, اس کے اوپر روح کا غلبہ ہوتا ہے. جب بچہ بولنے لگتا ہے نا اس کے بعد پھر جسم کا غلبہ آ جاتا ہے, اس کے اوپر روح کا غلبہ کم ہو جاتا ہے. اب جیسے بچہ, چھوٹا بچہ ہوتا ہے, اب وہ بو بو کرتا ہے, سنا ہے نا بچوں کے منہ سے, چھوٹے بچے ہوتے ہیں. اب بو بو بھی سریانی زبان کا لفظ ہے, اس کا مطلب ہے میٹھی چیز کے, جیسے ماں کا دودھ. دیکھا ہوگا اکثر عموماً آپ نے بچوں کو, بچے ہونٹ ملا کے بو بو کا ایک ساؤنڈ نکالتے ہیں. وہ ان کو جب طلب ہوتی ہے تب وہ نکالتے ہیں, ان کو جب احساس ہوتا ہے. تو یہ بھی سریانی زبان کا لفظ ہے, کیونکہ روح کا غلبہ ہوتا ہے نا, اور روح کلام کر رہی ہوتی ہے. اب جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں, اب 1 سال کے بچے کو لے لو آپ, وہ بولتا نہیں ہے, لیکن جب اس کو واش روم آتا ہے, پوٹی آتی ہے, وہ کیا کرتا ہے, او 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 کی آواز, ساؤنڈ نکالتا ہے وہ. یہ بھی سریانی زبان کا لفظ ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ غلاظت کا اخراج ہونا. یہ سریانی زبان کے ساؤنڈ ہیں سارے یہ, کیونکہ پہلے سریانی زبان تھی نا. اچھا, جو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے 700 زبانیں عطا کی تھیں, 700 زبانیں. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت ادریس علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء کرام گزرے ہیں, جتنے بھی رسول گزرے ہیں, سب نے سریانی زبان میں کلام کیا ہے. حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد پھر زبانوں میں تقسیم ہو گئی تھی. پھر زبانوں میں کیسے کہ جب علم الحروف حضرت ادریس علیہ السلام پہ اترا تھا. حروف کا جو علم تھا وہ کس پہ نازل ہوا تھا؟ حضرت ادریس علیہ السلام پہ, جس کو ہم حرف تہجی کہتے ہیں. اس کے بعد پھر ان سے عبارتیں مل کر پھر مختلف زبان وجود میں آئیں. اس سے پہلے صرف وہ صرف سریانی زبان تھی. حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد زبانیں چینج ہوئی.
یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ اہل دیوان کی جو زبان ہوتی ہے وہ بھی سریانی ہے. اہل دیوان سمجھتے ہیں؟ اہل دیوان ڈیوٹی والے لوگ ہوتے ہیں. ڈیوٹی والے لوگ ہوتے ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ ان کی وہ بھی سریانی زبان میں کلام کرتے ہیں, لیکن جب وہ دربار رسالت میں ہوتے ہیں تو عربی زبان میں کلام کرتے ہیں, کیونکہ سرکار دو عالم نے فرمایا نا کہ میں عربی ہوں اور قرآن عربی میں. اہل دیوان جب دربار رسالت کے اندر داخل ہوتے ہیں تو پھر وہ عربی زبان میں کلام کرتے ہیں, اور جب وہ دوسرے مقامات پر ہوتے ہیں تو وہ سریانی زبان میں کلام کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ وہ روحوں کی زبان ہے. یہ حضرت شیخ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں. آپ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ قبر کے اندر سوال بھی سریانی زبان میں ہوگا. انجیل جو لفظ ہے یہ بھی سریانی زبان کا ہے. اس کے معنی کیا ہیں انجیل کے؟ اس کے معنی نور العین کے. اچھا, جو توریت ہے یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے. یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ شریعت یعنی کلام الہی. اب مشیخہ ہے یہ بھی سریانی زبان کا لفظ ہے, اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام تھا. اس کا مطلب ہے بڑے آدمی کے. مشفع یہ بھی سریانی زبان کا لفظ ہے, اور یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے استعمال ہوا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سریانی زبان میں جو نام تھا کیا تھا؟ مشفع. اور منحمنا مشفع کا جو معنی ہے نا اس کے معنی حمد کرنے والا, یعنی حمد کے, تعریف کے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہر زبان میں موجود ہے. آپ کی تعریف اللہ رب العزت نے ہر زبان میں کی ہے, لیکن سب سے بہترین اور سب سے احسن تعریف جو کی ہے وہ کی ہے قرآن میں, عربی زبان میں. لیکن سریانی زبان اب ناپید ہو گئی ہے, ورنہ اولیاء کرام سریانی زبان کے اندر باقاعدہ کمانڈ رکھتے تھے. اہل دیوان کی زبان ہے باقاعدہ ہے. اور یہاں تک کہ روز محشر میں بھی تمام لوگ ایک دوسرے سے جب کلام کریں گے تو وہ کریں گے سریانی زبان میں. اب آپ نے سواد سورت پڑھی ہے جو سواد سے شروع ہوتی ہے, حروف مقطعات میں جو آتا ہے. جو سواد ہے نا اس کی کیا اہمیت ہے؟ اللہ رب العزت کس سے مخاطب ہے, کیا کہہ رہا ہے اس میں؟ حضرت شیخ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تم سواد کی اہمیت اور حقیقت کو سمجھ لو تو تم کبھی بھی اپنے رب کی نافرمانی نہ کرتے, کبھی بھی اپنے رب کی نافرمانی نہ کرتے. آیت ہے نا صاد والقرآن ذی ذکری, ذی ذکر ہے نا. اب وہ فرماتے ہیں کہ جو صاد ہے نا یہ بیسیکلی ایک علامت ہے. کس چیز کی علامت ہے؟ حشر کا جو میدان ہوگا نا یہ اس خلا کا نام ہے. یعنی کہ روز محشر جہاں لگے گا, روز محشر جہاں ہوگا, روز محشر کو نا باقاعدہ سواد جو ہے نا یہ علامت, اس کو اپنے پورے
پورے آتے میں لیے ہوئے ہوگی. کہ روز محشر کے اندر کفار، مشرکین، مسلمان، مومنین، انبیاء کرام، اولیاء کرام سارے موجود ہوں گے نا. اللہ یہاں تک کہ جب روز محشر ہوگا تو اس میں کسی کو کسی کا کوئی ہوش نہیں ہوگا. کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا، کوئی کسی کو نہیں جانے گا. مالک یوم الدین کہ مالک ہے انصاف کے دن کا، یہ وہی روز محشر ہوگا. اور اس کے اندر مشرکین، کفار سارے لوگ ایک جگہ جمع ہوں گے. اس آتے کے نام، اس خلا کا نام، اس خلے کی علامت وہی صاد ہے. سب سے پہلے اللہ رب العزت کا جلال ہوگا. اور جب اللہ رب العزت کا جلال بڑھے گا تو ایک خوف کا عالم ہوگا. یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام حضرت شیش علیہ السلام کے پاس جائیں گے اپنی امت کے ساتھ. ہر نبی دوسرے نبی کے پاس جائے گا اپنی امت کے ساتھ کہ آپ کچھ کریں، آپ کچھ سفارش کریں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ اللہ رب العزت کا جلال تھوڑا کم ہو. یہاں تک کہ سارے انبیاء کرام مل کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئیں گے اور پھر آپ سے کہیں گے، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کریں گے، اور پھر آپ بولیں گے کہ ہاں اب میں ہی شفاعت کرواؤں گا. آپ سر سجدے میں چلے جائیں گے اور آپ اتنا روئیں گے کہ اللہ رب العزت کا جلال جو ہے نا وہ کم ہونے شروع ہو جائے گا. اور اللہ رب العزت فرمائے گا اپنے محبوب سے، محبوب اٹھ جائیے. بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہوں گے تو اس وقت ایک ہوا چلے گی. کیا؟ ایک ہوا چلے گی اور اس ہوا میں ایک خوشبو ہوگی. اور جب وہ ہوا چلے گی تو جتنے مومنین ہوں گے، جتنے مسلمان ہوں گے، اور جتنے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سرکار عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری امتی تک جو اس خوشبو کو سونگے گا وہ دو حصوں میں تقسیم ہو جائیں گے. وہ سارے جو لوگ ہیں نا وہ سمجھ لیں کہ اس جھنڈے کے نیچے آگے جمع ہو جائیں گے کہ جو جھنڈا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک میں ہوگا. اور جو کفار اور جو مومنین، جو مشرکین ہوں گے وہ ایک الگ گروہ میں بٹ جائیں گے. اور پھر جو اللہ رب العزت کا جو جلال، جو غضب ہوگا نا، پھر وہ رحمت کے اندر منتقل ہو جائے گا. کیونکہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ رب العزت کی جو رحمت ہے اس کے غضب پر غالب ہے. کہ بس اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اپنے بزرگوں کے ہمیشہ نقش قدم پر ہی رکھے. اور کچھ پوچھنا ہے کسی کے طریقے کا سامان کچھ؟ یہ جو قیامت ہے یہ اس 5 ایلیمنٹس کی جو دنیا ہے، عالم ناسوت کہتے ہیں، یہ اسی یہ جیسے بلیک ہول میں سما جانا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ یہ ایک زوردار دھماکہ ہونا ہے کہ جس نے ہر چیز نے اپنی جگہ کو چھوڑ دینا ہے. آئی بس سمجھ، یعنی کہ ایک انسان کا احاطہ، ایک انسان کا خلا اتنا ہوگا کہ جہاں تک اس کی نظر جائے گی وہاں تک اس کا وہ خلا ہوگا. اب ایک مومنین کے پاس برابر میں ایک کافر ہوگا
اس مومن پر رحمت ہوگی اور اس کافر پہ عذاب ہوگا. وہ عذاب اس رحمت پہ غالب نہیں آ سکتا، وہ رحمت اس کے عذاب کو کم نہیں کر سکتی. آئی بات سمجھ میں؟ یعنی وہ اس کے اعمال کی وجہ سے اتنا اس کو عذاب ملے گا جتنا اس کا وہ ہوگا حساب کتاب. یہ سارا جو خلا ہوگی نا، یہ کوئی الگ دنیا نہیں ہوگی. یہ کوئی الگ دنیا نہیں ہوگی. ابھی جو میدان عرفات ہے، میدان عرفات ہی ہے نا، کچھ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو اس کے ذرے ہیں نا، ان کو اللہ رب العزت اتنا حجم دے دے گا، اتنا حجم دے دے گا، وہ اتنے وسیع ہو جائیں گے، اتنے وسیع ہو جائیں گے کہ ہر شخص کی نگاہ جہاں تک جائے گی وہاں پہ اس کے صرف ایک ذرے کا آتا ہوگا. کس کا؟ ایک ذرے کا آتا ہوگا. روزے محشر ایک میدانی ہوگا نا. دیکھو اصل دن وہی ہے. دن یہ نہیں ہے کہ آج اتوار کا دن ہے تو کل پیر کا دن ہوگا. سورج نکلتے ہیں ہم کیا بولتے ہیں؟ دن ہو گیا، جبکہ دن نہیں ہے. یہ دن ایک ہی ہے، مالک یوم الدین. ابھی جو ہو رہا ہے نا، یہ لیل اور نہار ہے، یعنی کہ اندھیرا اور اجالا ہے. یعنی کہ اندھیرا آیا اجالا گیا، اجالا آیا اندھیرا گیا. یہ کب تک چلے گا؟ قیامت تک. یعنی کہ جب سے دنیا بنی ہے اندھیرا اجالا چل رہا ہے، دن ابھی نہیں آیا. دن ایک ہی ہوگا کہ جس کی اس نے قسم کھائی ہے، انصاف کا دن. پھر جب وہ دن طلوع ہوگا نا، پھر اندھیرا نہیں ہوگا. دن کیا ہے؟ دن تمہارے رب کا جلوہ ہے، دن تمہارے رب کا نور ہے، دن تمہارا رب خود ہے. اور ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم بولتے ہیں نا دن بہ دن. یہ دن نہیں ہے. دن ابھی ہوا ہی نہیں ہے، دن ابھی آیا ہی نہیں ہے. ابھی تو اندھیرا اور اجالے کا جھگڑا چل رہا ہے، لیل اور نہار کا جھگڑا چل رہا ہے. جب دن طلوع ہوگا نا، جب وہ ظاہر ہوگا، بھائی ظاہر تو ہونا ہے نا، وہ جتنے حجابوں میں چھپا ہے، جب وہ ظاہر ہوگا تو دن ہوگا نا. وہ ہر دن تو نہیں ہوتا، تو اس کو ہر دن کو دن تو نہیں کہتے. دن وہی ہوگا جو روز محشر ہوگا، جو مالک یوم الدین ہوگا، جو انصاف کا دن ہوگا، وہ خود ہی ہوگا. ہاں دو کوشچن کنفیوژن ہے تھوڑا سا. آپ نے فرمایا کہ سارا عالم سب کچھ ہے وہ ہمارے اندر ہے. بالکل ٹھیک ہے، سب کچھ ہمارے اندر، باڈی کے اندر، یہ جتنا ہم باہر دیکھتے ہیں وہ سب ہمارے اندر ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد کیا رہتا ہے کہ قیامت قائم ہوتی ہے. قیامت باہر جب کچھ ہے ہی نہیں تو قیامت کہاں قائم ہوگی؟ ٹھیک ہے، ایک میری باڈی ہے، ایک ان کی باڈی ہے. ان کی باڈی الگ ہے، میری باڈی الگ ہے. تو پھر ان کی بھی قیامت کیا اور میری بھی قیامت کیا؟ یعنی کہ فار ایگزامپل، یعنی کہ میری باڈی ہے، اپنی کام میرے اندر رکھتا ہے. ٹھیک ہے، میں اللہ کی تلاش میں ہوں، میں اللہ کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں میرے اندر کیا ہے، میں اسی کو ہی ڈھونڈ رہا ہوں. میرا یہ سفر چل رہا ہے، تو میرا ہی یہ سفر ہے. پھر مجھے یہ شک نظر آتا ہے کہ یہ بھی اللہ کی تلاش میں، یہ بھی اللہ کو ڈھونڈ رہا ہے. ٹھیک ہے، ان کے ساتھ بھی قیامت ہوگی، میرے ساتھ بھی قیامت ہوگی. پھر باہر کیا چیز ہے؟ میرے یہ چیز سے کنفیوژن ہے. تم کو کہاں بھیجا ہے؟ تم انسان کو کہاں بھیجا ہے؟ کیوں بھیجا تو نہیں ہمیں؟
جب سب کچھ انسان میں ہی ہے تو کوئی دنیا میں کیوں بھیجا؟ یہ سوال ہوتا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ دنیا میں تمہیں بھیجا تمہاری آزمائش کے لیے. اس نے کہا نا میں چھپا ہوا خزانہ ہوں، اس کو تلاش کرنے کے لیے. ہم اس سے غافل ہو گئے. سب کچھ ہمارے اپنے اندر ہی موجود ہے، لیکن جب تم اپنے اندر تلاش کرو گے تو تم باہر تو نکلو گے نا. ایک شخص تلاش کرنے کسی گفا میں جاتا ہے، اس کو وہ مل جاتا ہے، پھر وہ کیا کرے گا؟ وہیں رک جائے گا. یا تو وہ اس میں ضم ہو جائے گا، یا وہ روشنی کی صورت میں ہر جگہ سے خراج ہو جائے گا. قطرہ ہے، اگر سمندر میں مل جائے گا تو وہ قطرہ رہے گا. تمہاری حیثیت تو ختم ہو گئی نا جو تم نے اپنے اندر کو تلاش کری. ساری کائنات تمہارے اپنے اندر موجود ہے، تم نے پوری کائنات کو اپنے اندر دیکھنا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ جب تم نے اس کو پا لیا تو تم رہے. یہاں جھگڑا ہی تو میں کا ہے. یہاں جھگڑا ہی تو میں کا ہے. نہیں سمجھے بھائی؟ تمہیں جس کی تلاش ہے، تم نے جس کو پایا، اب تم اپنی مرضی سے زندگی بسر کرو گے یا اس کی مرضی سے زندگی بسر کرو گے؟ ہے دیکھو، جب قطرہ سمندر میں ملا تم تو ختم ہو گئے. تمہارا وجود ختم، تمہاری حیثیت ختم، تمہارا سب کچھ ختم. تو اس کا مطلب ہے تم نہیں ہو، پھر تم وہ ہو. اب میں اس سے زیادہ کھل کے اور کیا بتاؤں تمہیں؟ گر مرتبہ چاہے بھائی، یہ وہی تو ہے، تم تھوڑی ہو. خوب ملتے ہیں ہر بد اور نیک سے ہم، تیرے ملنے کے لیے تو ملتے ہیں ہر ایک سے ہم. نہیں سمجھے؟ چلو، اب انسان کچھ اور ہی ہماری نظر میں ہے. کیا؟ اب انسان کچھ اور ہی، سمجھنا، کچھ اور ہی ہماری نظر میں ہے. جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے. تو تم تو ہوئی نہیں. یہ اسرار، یہ راز اتنی آسانی سے نہا نہیں ہوتے. یہ پناہ ہیں، یہ پوشیدہ ہیں، یہ محفوظ ہیں. انسان کو ابھی لوگوں نے سمجھا نہیں ہے. تم خالی انسان بن جاؤ نا، تم ولایت کے اعلیٰ درجے پہ جا سکتے. پہنچ گئے، سمجھ لو پہنچ گئے، جا نہیں سکتے. ابھی ہم انسان ہی نہیں بنے، الف بھی نہیں بنے بھی. ہم انسان تو بڑی چیز ہے بھائی. ایک تم تھوڑا سا نا سوچو کہ تمہارے رب نے تمہیں کیوں بنایا؟ کیا ضرورت تھی بنانے کی؟ ڈاکٹر صاحب میں اپنی انڈرسٹینڈنگ بتاؤں. ہاں بیسیکلی سورج، ریمبو، قرص و قزا، اس کی جو رنگ ہے، جو بات انہوں نے کی کہ مجھے بنایا اور میرے اندر یہ کیسے اور میں کیسا، تو ہمیں آنکھیں دی. وہ جو آپ والی بات ہے، ہم امتحان میں، تو اگر کیا کہتے ہیں آپ کو اگر آنکھیں دی ہیں وہ ریمبو دیکھنے کے لیے، وہ کلر ان کو ڈیفائن کرنے کے لیے کہ اس کو سمجھیں آپ، قدرت کو، نیچر کو، میرے سسٹم کو سمجھیں. تو سسٹم کو جو سمجھ رہا ہے، جو بات ہو رہی ہے کہ سسٹم کو سمجھیں ہم، جو ہم جس امتحان میں جو ہمیں اتارا گیا ہے یہاں پر زمین کے اوپر. تو وہ جو کلر ہے وہ تو قدرتی کلر ہے، اور آنکھیں اس لیے دی. اور وہ جو ڈسیبل لوگ ہیں، یعنی کہ دماغی طور پر معذور ہیں، ان کو تو کوئی چیز بھی فرض نہیں ہے، نہ روزہ، نہ نماز، نہ حج. آنکھوں سے نابینا ہے اس لیے کہ وہ انفٹ ہے، وہ اس کائنات کو سمجھنے کے لیے اس کو مبر رہا ہے وہ. تو ہم کیونکہ کمپلیٹ، اس لیے کہ وہ جب ہم قربانی کرتے ہیں، جانور بھی ہمارا ہر طرح سے پرفیکٹ ہونا چاہیے. قربانی بھی اسی جانور کی ہوتی ہے. تو یہ جو ہم جس سسٹم میں، جس یونیورس میں ہیں، اس میں ہم کو اللہ کے نظام کو سمجھنا ہے. وہ ڈاکٹر صاحب والی بات ڈاکٹر صاحب مختلف طریقے سے سمجھا رہے تھے. دیکھو
تم بزرگان دین کی سامان حیات اٹھا کر پڑھ لو. یس. جتنے بزرگان دین، جتنے لوگ اپنے عروج تک پہنچے، اپنی انتہا کو پہنچے، سب کے منہ سے کیا کلمہ ادا ہوا؟ کسی نے انا حق کا، یس. کسی نے انا قادر کا، کسی نے عظیم کا، بالکل. کسی نے اعلیٰ کا. بتاؤ مجھے. تو پھر یہ معاملہ کیا ہے، یہ ماجرا کیا ہے؟ نہیں سمجھے ابھی بھی نا. انسان کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے. کپڑے پھل جاتے. زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں صرف انسان کو سمجھنے میں. بوٹیاں نکل جائیں. زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں. وہ ایک فیض احمد فیض کا ایک شعر تھا نا کہ وہ وفا کے موتی ڈھونڈنا ہے، کیا ہے؟ ممکن ہے تجھے یہ خزانے خرابوں میں ملیں. جو اپنی زندگیاں لوٹا چکے ہوتے ہیں نا، اپنے آپ کو برباد کر چکے ہوتے ہیں، ان کو تب جا کے ذرا سا کچھ ملتا ہے. تم رب کو نہیں سمجھو، اپنے تم رب کو نہیں سمجھ سکتے. تم رب کی صرف عبادت کرو، باقی چھوڑ دو. تمہیں جتنا حکم دیا ہے تمہارے رب نے، تم اس کی اتنی اطاعت کرو، باقی اس کو چھوڑ دو. تم خالی انسان کو سمجھ لو. آئی بات سمجھ میں؟ اور سب سے دنیا کے بہترین انسان کو سمجھ لو. کس کو؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یقین کرو تمہارا کامل جتنا ایمان ہوگا کسی شخص کا نہیں ہوگا. تم صرف انسان کو سمجھ لو، انسان کی حقیقت کو سمجھ لو، انسان کی اہمیت کو سمجھ لو، انسان کی حیثیت کو سمجھ لو. یہاں تک کا حکم دیا اللہ رب العزت نے تمہیں کہ جب کوئی انسان مر جاتا ہے تو اس کو باقاعدہ اہتمام کے ساتھ زمین کے سپرد کر دیا جاتا ہے. اگر تم انسان کو سمجھ گئے نا، خالی انسان کو سمجھ لیا تم نے، تمہیں موت نہیں آنی. کیا تمہیں موت نہیں آنی؟ پھر یعنی کہ پھر تم فنا سے بقا میں چلے گئے. پہلے فنا میں جاؤ گے تو بقا میں آؤ گے نا. اور فنا میں کب جاؤ گے؟ کہ جب انسان کو سمجھو گے. جب انسان کو سمجھنے کی کوشش کرو گے، پہلے اپنے آپ کو برباد کرو گے. انسان فنا ایسی تھوڑی ہوتا ہے. اور فنا سے مراد کسی کے عشق میں فنا ہونا. اب تم دنیاوی عشق کی بات کرتے ہو، تمہیں کسی لڑکی سے عشق ہو جاتا ہے، آئی بات سمجھ میں؟ تم ذرا نمبر ملا کے ہیلو بولتے ہو، تمہارے 5 گھنٹے فون پہ گزر جاتے ہیں، پیکج ختم ہو جاتا ہے پورا، تمہیں ٹائم کا پتہ نہیں چلتا احساس. ایک دنیاوی حویث ہے، دنیاوی عشق ہے تمہارا. ایک مثال میں نے دی ہے، 4-5 گھنٹے گزر جاتے ہیں، اماں بیچاری بولی ہوتی ہے فجر پڑھ کے سو جا، اس کو وقت کا احساس نہیں ہوتا. اس کو اور جو رب سے عشق کر رہے ہو تم، اس کے عشق کا کیا کمال ہوگا پھر تمہارے اندر؟ پھر اس میں تو تمہیں ہوش ہی نہیں ہونا چاہیے. پھر تو ہم لوگ جتنے بھی کر رہے ہیں سب دعوے ہیں، سیدھے سیدھا دعویٰ ہے نا پھر تو. اور دعویٰ سچا بھی ہو سکتا ہے، دعویٰ جھوٹا بھی ہو سکتا ہے. اگر دلیل ہے تو سچا ہے، اور دلیل نہیں ہے تو جھوٹا ہے. دلیل کیا ہے؟ تمہارا فعل، تمہارا کردار، تمہارا عمل. یہ دلیل ہے اس کی. یہ دلیل نہیں ہے کہ میں تجھ سے عشق کرتا ہوں.
صحابی نے فرمایا یا رسول اللہ میں اللہ سے عشق کرتا ہوں. سرکار دو عالم نے کیا فرمایا کہ مصیبت کے لیے تیار ہو جاؤ کیونکہ عشق بلا کے ساتھ ہے. آزمائش کے لیے تیار ہو جاؤ کیونکہ عشق بلا کے ساتھ ہے. ایک صحابی کھڑے ہوئے فرمایا یا رسول اللہ میں آپ سے محبت رکھتا ہوں. آپ نے فرمایا فقر کے لیے تیار ہو جاؤ. یعنی کہ انسان کو اگر تم نے سمجھنا ہے تو اپنی ذات اپنی ہستی کو مٹانا ہوگا. جیسے میاں حضور کا واقعات ہے کہ آج الحمدللہ میاں حضور کے پاس سب کچھ ہے، لیکن ایک وقت انہوں نے ایسا گزارا ہے کہ مطلب ہم جیسا بندہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا. وہ آزمائش کا وقت حضور نے گزارا ہے اور ہم نے تو دیکھا ہے. لیکن ایک حد تک اگر میاں حضور کی زندگی کے 2 حصے کیے جائیں، آئی بات سمجھ میں، تو ہم نے ایک حصہ نہیں دیکھا، ایک حصہ دیکھا ہے. اور ایک حصہ جو ان کی ریاضت کا تھا اس کا انتہائی حصہ دیکھا، ابتدائی نہیں دیکھا. تو عشق کس کے ساتھ ہے؟ اور جو تم اپنے رب سے عشق کرتے ہو تو فنا ہوگے تو پھر بقا مل جائے گی. بالکل وہ عاشق بیٹھا ہوا اس نے دیا ہے جہاں پر پتہ نہیں کہاں کا پورے جسم کو گوشت نکال کے پلیٹ میں دے دیا. یہ ہے بالکل. وہ کہتے ہیں نا کہ لیلا نے مجنو کو آزمانے کے لیے کہ ابھی میرے عشق میں کہاں تک پہنچا ہے، اپنے خادمہ کو بلایا اور اس سے کہا کہ چھری ہو یہ پلیٹ لو اور جاؤ مجنو کے پاس. مجنو سے کہو کہ لیلا نے گوشت منگایا ہے. وہ کنیز مجنو کے پاس چلے گئی تو مجنو سے کہا وہ لیلا نے گوشت منگایا ہے. تو مجنو نے کہا گوشت کیوں، اس سے منگوایا ہے. یہ کہا وہ کنیز واپس آ گئی. اس نے بولا مجنو ایسا کہہ رہا کہ ابھی عشق میں پکا نہیں ہوا. کچھ عرصہ گزرا، پھر لیلا نے اپنے کنیز کو بھیجا کہ جاؤ اس سے پوچھو، اس کو بولو کہ لیلا نے گوشت منگوایا. اب وہ گئے اس کے پاس مجنو کے پاس. اس نے بولا لیلا نے گوشت منگوایا ہے. مجنو نے کہا کہاں کا، ہاتھ کا، پیر کا، سینے کا، کہاں کا؟ اس نے کہا اچھا میں پوچھ کے آتی ہوں لیلا سے. وہ لے کے دوبارہ چلے گئی. اس نے لیلا سے کہا کہ وہ تو ایسے بول رہا ہے کہ کہاں کا گوشت چاہیے. انہوں نے کہا ابھی پورا نہیں ہوا. کچھ وقت گزرا، پھر لیلا نے کہا کہ اب جاؤ، اب شاید وقت ہو گیا ہو. جب وہ اس کی کنیز مجنو کے پاس پہنچی، اس سے کہا لیلا نے گوشت منگایا ہے. اس نے کہا پورا جسم حاضر ہے میرا، جہاں سے چاہو لے جاؤ. کیا یہاں سے چاہو. تو لیلا نے کیا کہا کہ اب پکا ہوا ہے، سب کچھ بادشاہ کا تو ہے، ہمارا کیا ہے؟ روح ہے نا جسم، نہ روح ہے نہ جسم. جسم مٹی کیڑے کھا جائیں گے، روح اوپر چل جائے گی، تو ہنگری کس بات کی. لیکن ایک ہے جو باقی رہے گا، عشق، وہی تو اسی کا تو محبت، ایمان. یہ سب ایک ہی ہے، نام الگ الگ ہیں. کیا نام الگ الگ ہیں کہ میں اس پہ ایمان لایا، میں اس پہ ایمان لایا، میں اس پہ ایمان لایا، میں اس پہ ایمان لایا. ہاں، اور بعد میں سب بولے بیٹھے ہیں کس پہ ایمان لایا ہو تم؟ وہ عشق کی روزے محشر میں بخشوائے گا. یہ عشق ہی ہے جو تمہیں بخشوائے گا. جو عشق ہے نا وہی سب کچھ ہے، باقی کچھ بھی نہیں. آزمائش بہت ہے. اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہے کہ مجھے اپنا قرب نصیب کر پائے،
تو بغیر آزمائش کے جو کتابوں میں پڑھا ہے کہ بغیر آزمائش کے اللہ تعالیٰ بھی کچھ نہیں دیتا، تو وہ پہلے دیکھتا ہے کہ یہ آئس قابل ہے یا نہیں ہے. ایسا اس بات میں کیا؟ دیکھو وہ تو دیکھتا ہی دیکھتا ہے، وہ صرف یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تو مجھے دیکھتا ہی نہیں دیکھتا. وہ تو انتظار کرتا ہے تمہارا، وہ تمہارا انتظار کرتا ہے کہ تم کب آؤ، اور تم ایک قدم بڑھاؤ وہ 2 قدم بڑھا دے گا. وہ تو تمہارا انتظار کر رہا ہے، وہ تو تمہیں دینے کے لیے بیٹھا، وہ تمہیں بنائے تمہارے لیے، سب کچھ رکھا ہی سب کچھ تمہارے لیے. بھائی میں ایک محل بناؤں تمہارے لیے، آئی بس سمجھ میں. اب تم بولو یار مجھے پتہ نہیں ملے گا نہیں ملے گا. اب محل دینے سے پہلے مجھے پتہ نہیں کیا قیمت ادا کرنی پڑے گی اس کی. تو یہ ہمارے اپنے اندر کا وہ ہے، ایک خلش ہے جو ہم آگے بڑھنے سے روکتی ہے. اچھا اس کی ابتدا تمہارے شیخ سے ہوتی ہے. تمہیں اگر اپنے آپ کو آزمانا ہو نا کہ تمہارے اندر ایمان کتنا ہے، آئی بس سمجھ، تو تم اپنے اندر اپنے شیخ کی محبت دیکھ لو. اپنے اندر اپنے شیخ کی محبت دیکھ لو، تمہیں پتہ چل جائے گا. تم اپنے آپ کو وزن کر لو کہ تم کس کیٹیگری میں ہو. کیونکہ تمہاری ابتدا ہے، یہ جہاں سے ابتدا ہے وہاں کی انتہا ہے. شیطان تمہیں ابتدا میں کامیاب نہیں ہونے دیتا. اس کو پتا ہے کہ اگر یہ ابتدا میں کامیاب ہو گیا نا، یہ انتہا تک پہنچ گیا، تو وہ تمہیں کبھی بھی ابتدا میں کامیاب نہیں ہونے دے گا. بہت بڑی لڑائی. آپ جنون میں سب کچھ کر لو گے، آپ کے اندر ایک جنون ہوگا نا، آپ سارا سفر طے کر لو گے. اور اگر جنون نہیں ہے نا، آپ کوئی سفر طے نہیں کر سکتے. جنون کے لیے کربلا کا ہونا لازم ہے. دیکھو خرد یعنی عقل، خرد تو ریت کی دیواری ہوئی ثابت. کربلا جو ہوئی تھی، خرد تو ریت کی دیواری ہوئی ثابت، جنون کو ہم نے مگر پائیدار دیکھا ہے. کوئی شک. یعنی کہ جنونی تھا نا جو حد سے انتہا پہنچا دیتا ہے. بس. اور ایک بات یاد رکھنا، جس سے عشق ہوتا ہے نا، چاہے وہ جنون کی حد تک ہو، کسی بھی حد تک ہو، وہ تمہیں گمراہ نہیں ہونے دیتا. وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہو جائے گا. کیسے ہو؟ ایک گزارش، اندر کی صفائی کیسے ہوگی؟ اندر کی صفائی کیسے ہوگی؟ اندر کی صفائی جب تک تمہارا شیخ نہیں چاہے نہیں ہو سکتی. ایک بات بتا رہا ہوں تمہیں، اندر کی صفائی توجہ اصلاحی سے ہوتی ہے. شیخ کے بغیر ناممکن. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب تک تمہارے دل میں تمہارے شیخ کی محبت نہیں ہوگی، تمہیں سر سے بھی نہیں چل سکتا. تو تم کس کے محتاج ہوئے؟ اس کے بعد تمام یہ منازل ہیں جب تک صفائی اندر کی. اندر کی صفائی کا سب سے بہترین طریقہ کار یہ ہے، سب سے بہترین طریقہ کار یہ ہے، بزرگان دین فرماتے ہیں اپنے اندر 3 خصلتیں پیدا کر لیں، ہمیشہ کامیاب رہو. سب سے پہلا کم کھانا، دوسرا کم سونا، تیسرا کم لوگوں سے ملنا جلنا.
یہ صفائی کا تمہارے اندر بہترین کلیہ ہے کہ جس میں آتی ہے بو پتہ ہے. ہاں بتاتا ہوں میں اس کا ویڈیو میں کیا کلیہ ہے. کم کھانا, کم سونا اور کم لوگوں سے ملنا جلنا, اور اپنے یار کی یاری سے مطلب رکھنا. دنیا کچھ بھی کہتی رہے, آپ کو پرواہ نہیں ہونی چاہیے. دنیا تو کہے گی, کام ہے کیا, آپ یار اپنی یاری سے مطلب رکھو بس. میاں حضور ہمارے ظاہری حالت میں اپنے دادا میاں سے بہت کم ملاقات ہوتی تھی. کبھی سال میں ہو جاتی تھی, کبھی 6 مہینے میں ہو جاتی تھی, کبھی 3 مہینے میں ہو جاتی تھی. آخری وقت میں پھر ہمارے دادا میاں حضور کو کہتے تھے کہ یار تم کم از کم ہفتے میں 1 دفعہ آیا کرو. تو ہر جمعے جایا کرتے تھے, وہ بھی کتنے 20 سال کے بعد, 30 سال کے بعد. اور ہم یہاں سمجھتے ہیں کہ ہم روز جائیں گے تو ہمیں فیض ملے گا. فیض قریب ہونے کا نام نہیں ہے. فیض قریب ہونے کا نام نہیں ہے. کچھ لوگ قریب رہ کر بھی بہت دور ہوتے ہیں, ان کے فیض سے بھی, ان کے قرب سے بھی. اور کچھ لوگ دور رہ کر بہت قریب ہوتے ہیں, قرب کے بھی اور فیض سے بھی. قریب ہونے کا مطلب ان کی یاد سے غافل نہ ہونا ہے. جس دن تم ان سے غافل ہوئے تم ان سے دور ہو گئے. کبھی اپنے شیخ سے غافل نہ ہونا. جب تمہارے اندر یہ صفت پیدا ہو جائے گی نا, پھر تم اپنے 1,00,000 بھی مرید ہوں گے نا, ان سے غافل نہیں ہو گئے. کیا 1,00,000 بھی اگر تمہارے مرید ہوئے نا, تم ان سے غافل نہیں ہو گئے. لیکن ابتداءً کیا ہے, اپنے شیخ سے نہیں غافل ہونا. اپنے شیخ سے غافل ہونے کا مطلب کہ اس کی امانت کی حفاظت کرنا. اس کی امانت کا مطلب اس نے جو تمہیں اسباق دیے, اس نے جو اپنی محبت تمہارے دلوں میں ڈالی ہے, اس کی حفاظت کرنا. جب تم ان سے غافل نہیں ہوگے نا, تو تم کسی بھی چیز سے غافل نہیں ہو سکتے. تم اس سے غافل ہوئے, دنیا کی ہر چیز سے غافل ہو جاؤ گے. میں اپنا معمول بتاؤں, آج مجھے 22 سال ہو گئے. 22 سال تک میں اپنے معاملات سے کبھی بھی غافل نہیں ہوا. میں سفر بھی میں نے لوگوں کے ساتھ کیا, جہاں بھی ہوتا تھا ہمارا, جب ٹائم ہوتا تھا پڑھائی کا, ہم اپنا پڑھنے بیٹھ جاتے. گھر میں شادیاں ہوئیں, خود کی شادی ہوئی, ہر دن ہر اچھی رات گزارے, لیکن ہم کبھی بھی اپنے پڑھائی, اپنے معاملات سے غافل نہیں ہوئے. چاہے ہم نے چلتے پھرتے کر لیا, ہم نے ایک جگہ بیٹھ کے کر لیا, ہم کہیں بھی ہوئے ہم نے کر لیا, لیکن ہم غافل نہیں ہوئے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے وہی طریقہ اپنایا جو ہمارے میاں کا تھا. یہاں تک کہ میاں حضور ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھے, وہ اپنے معاملات سے غافل نہیں تھے. روحانیت نام ہی محبت کا ہے. جس دن ہمارے اندر یہ محبت پیدا ہو گئی, سمجھ لو ہم کامیاب ہو گئے. ہاں بات ہو رہی تھی نظر بد, تو یہ کہ پتہ کیسے چلے گا کہ یہ شخص یا جو بھی ہے مجھے یا کسی کو بھی نظر بد سے دیکھ رہا ہے؟ ایسا کوئی ہے کہ ہمیں پتہ چل سکے؟ دیکھو جب اس کو اس کی سمٹمز کیا ہیں جس کو نظر بد لگتی؟ لازم بات ہے کچھ نہ کچھ چینجز آتی ہیں اس کے اندر, پتہ چل جاتا ہے کہ نظر بد لگی. نظر بد کی جو ابتدائی علامت ہے نا, وہ سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر جو آپ نے دیکھا نا کہ سن پن کی کیفیت ہوتی ہے.
سب سے پہلی علامت اس کی ہوتی ہے کہ انسان کا جسم میں سستی اور کاہلی آ جاتی ہے، اور اس کی آنکھیں کے جو پپوٹے ہوتے ہیں نا، یہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس میں ہلکی ہلکی سے نا سوائلنگ آ گئی ہے، اور آنکھوں میں پھیکا پن ہو جاتا ہے، اور پھر سر پہ بوجھ رہنے لگتا ہے، یعنی آنکھوں میں نمی نہیں رہتی، بالکل پھیکا پن آ جاتا ہے، اور سر پہ بھاری پن کی کیفیت رہتی ہے، اور پھر اس کے پسینے سے اس کے جسم سے اسمیل آنی شروع ہو جاتی ہے۔ جب بھی آپ اپنی کیفیت دیکھو، آپ کو شک ہو، آپ سب سے پہلے جا کے نیت کرو نظر بد کا، اور غسل کر لو جا کے۔ یعنی یہ دل میں نیت کر لیں یا اس کی کوئی نیت کر کے آپ غسل کر لو، اور غسل کرنے کے بعد آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہو، آئی بس سمجھ میں، ایک بار سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے اپنے بدن کر لو۔ دیکھو آپ نے دیکھا ہوگا اکثر عموماً آپ کتنے تھکے ہو جب آپ نہا کر باہر آتے ہو، غسل کر کے باہر آتے ہو، کیوں ہو جاتے ہو آپ؟ اس لیے ہو جاتے ہو کہ آپ کے اوپر جو بوجھ ہوتا ہے، آپ کے اوپر جو نگیٹیوٹی کے اثرات ہوتے ہیں، وہ سب اتر جاتے ہیں آپ کے جسم سے، اس لیے آپ فریش ہو جاتے ہو۔ اگر نہانے کا سسٹم اگر نہ ہوتا نا، پانی کا سسٹم اگر نہ ہوتا تو انسان کی زندگی ناممکن تھی۔ آج میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ پانی جو ہے نا، یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، یہ آب حیات ہے۔ جب آپ کو کبھی ڈر و خوف ہو، آپ اپنے پاس پانی رکھ لیں، آپ کا خوف کم ہو جائے گا۔ اس پانی کے طلسمات میں بتا رہا ہوں، صرف پانی، پڑا ہوا نہیں، سادہ پانی، پانی پہ باقاعدہ بڑی ریسرچ ہوئی ہیں، جاپان نے تو بہت کی ہیں۔ اور جب ہم پانی پہ دب کرتے ہیں، کچھ پڑھتے ہیں، وہ تمہارے لیے آب حیات بن جاتا ہے۔ ابھی یہ صرف پانی ہے، جب تم نے کلام الہی پڑھ کے دم کیا، وہ مریض کے لیے آب حیات بن گیا۔ تمہیں ڈر و خوف ہو، تم پانی دم کرو اور پی لو، تمہیں سکون سے مل جائے گا، اور وہی پانی اپنے چہرے اپنے سر پہ لگا لو، سکون مل جائے گا تمہیں۔ اور جس جگہ تمہیں احساس ہو کہ کمرے کے اندر کوئی چیز ہے، آپ اسی وقت پانی میں جگ لو، پورے گھر میں چھڑک دو، وہ چیز گھر چھوڑ دے گی۔ یہ پانی کی تاثیر ہے کہ پانی، اچھا ہم پانی پیتے کیوں ہیں؟ فیلنگ ہوتی ہے کہ کچھ لکوڈ جائے، کس چیز کی فیلنگ ہوتی ہے؟ باڈی میں فاصل معاملے نکالنے۔ پانی بیسیکلی ہمارے جسم کے اندر کی نگیٹیوٹی کو ختم کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ فرمایا کہ شیطان جو نا ہمارے خون میں گردش کرتا ہے۔ جب شیطان ہمارے خون کے اندر گردش کرتا ہے نا، تو خون تو پوری جسم کے اندر گردش کرتا ہے، یعنی کہ جتنا دوران خون ہمارا گردش کرا، شیطان نے ایک راؤنڈ لگایا تو اس سے ایک نگیٹیوٹی کے اثرات پیدا ہوئے۔ اب جب نگیٹیوٹی کے اثرات ضرورت سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں نا، تو ہمارا جسم جو ہوتا ہے نا، وہ طلب کرتا ہے اپنے اصل کی، وہ پانی کی طلب نہیں کرتا، وہ اپنے اصل کی طلب کرتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں پیاس۔ پھر جب ہم پانی پیتے ہیں نا، تو پانی ہمارے جسم کے اندر کی نگیٹیوٹی کو لے کر پورا اخراج کر جاتا ہے، کہ جس سے ہمارے جسم کو سکون مل جاتا ہے۔ جس کے اوپر خبیث اثرات ہوتے ہیں وہ پانی نہیں پیے گا، کس کے منہ بند کر لے گا، غلاظت و گندی چیزیں کھائے گا، جس کے اوپر شیطان جنات ہوتے ہیں۔ ایک کیس میرے پاس ایسا آیا، وہ کیس تھا جرمنی کا تھا۔ آپ یقین کرو، اس کے گھر والوں نے مجھے ویڈیو کال پہ میری بات کرائی،
اس کو دکھایا اس کی کیفیت. جو فضلہ ہوتا ہے نا, فضلہ وہ کھا رہا تھا. میں نے کہا کہ کیمرہ بند کرو اپنا. اس نے کیمرہ بند کرا, اس نے چیخ ماری. وہ بے ہوش ہو گیا. 1 منٹ کی کال تھی خالی, چیخ ماری, بے ہوش ہو گیا. اس کے بعد اس کے گھر والوں کا فون آیا کہنے کہ بھائی یہ تو ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ ختم ہو گیا, مر گیا. میں نے کہا نہیں, تم جتنے پانی کی بالٹیاں بھر بھر کے اس کے اوپر ڈال سکتے ہو ڈالو اس کے جسم میں پورا, اس کو اتنی جلدی ہوش نہیں آئے گا. اس کے گھر والوں نے جی وہ کہا کہ ہم اس کے رسیاں مطلب کھول دیں جو زنجیر بندی ہوئی ہے اس کے پیر میں. ہم نے کہا کھول دو. میں نے کہا جتنا پانی ڈال سکتے ہو ڈالو. انہوں نے 8-10 بالٹیاں لا کے اس کو ڈال دی بھر کے. آدھے گھنٹے بعد اس کو ہوش آیا. ہوش آنے کے بعد اس اپنی حالت دیکھ رہے میری حالت کیا ہے. اور خود ہی اٹھا, نیچے گیا, جا کے نہایا, غسل کرا, کپڑے پہنا, باہر چلے گیا صبح. یہ تھی توجہ کی اثر. کس کی پاور تھی؟ توجہ کی. کہ انسان کہیں بھی ہو توجہ سفر کی محتاج نہیں ہے, فاصلوں کا محتاج نہیں ہے. توجہ ایسے سمٹتے ہیں جیسے تم اور میں. اور یہ بھی اللہ کے حکم سے ہوتا ہے, آپ کی مرضی سے نہیں ہوتا. کس کے حکم سے ہوتا ہے؟ آپ کی مرضی سے نہیں ہوتا. میں خود بھی محتاج ہوں پانی کا, کہ میں اٹھ کے پانی بھی نہیں پی سکتا کہ جب تک میرے رب کا حکم نہ ہو. تو پانی ہمارے جسم کے اندر کی نگیٹیوٹی کو ختم کرتا ہے. جب وہ نگیٹیوٹی کو ختم کر دیتا ہے تو جسم میں پانی کہیں جو جمع ہوتا ہے نا, اسٹور ہوتا ہے نا, پھر وہ کسی صورت میں نکلتا ہے, یونین حرام ہے. وہ سارے وہی نگیٹیوٹی کو نکال دیتے ہیں. اچھا کچھ پسینے کے ذریعے نکل جاتا ہے پانی. پانی کی عجیب کیفیت اور پانی کے عجیب اثرات اور عجیب تاثیر ہے. پانی دم کر کے پیو, پانی کے اثرات بدل جائیں گے. ہاں آپ پانی لو, اس کے اوپر سورہ قریش پڑھو, وہ دم کرو, رکھ دو, اور دوسرا پانی لو, اس کے اوپر کچھ بھی کلمات کہہ دو اور رکھ دو. آئی بس سمجھ میں. اور آپ یہ خیال رکھو کہ یار اس پہ میں نے کچھ شرکیہ کلمات کہے ہیں تو مجھے نقصان دے گی, اور اگر میں اس کو پلا دوں نا اس کو نقصان دے گا. آئی بس سمجھ میں. وہ پانی اگر ان کو پلا دیا جائے نا تو ان کو نقصان ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے مجھے سورہ قریش پڑھنے کے لیے کہا تھا, اسٹل میں پڑھ رہا ہوں. تو پہلے دن ہی میں نے جب اس کو پڑھا 70 ٹائمس نماز کے بعد, مغرب کے بعد, تو میں نے آپ سے ذکر ہے میری سسٹر مجھ سے باہر ہے, میری یعنی فیملی کا آلموسٹ باہر ہے. تو مجھے ایسا محسوس ہوا جب میں پڑھنا شروع ہوا, میں تو ہاتھ پر میں پڑھ رہا تھا تو مجھے ایسا لگا جیسے میں وہاں موجود ہوں. میں نے آپ سے پوچھا بھی تھا کہ یہ کیا ہے, تو بالکل مجھے ایسا لگ رہا تھا میں بچی چھوٹی اپنی بھانجی اس کو میں گود میں لے کے. تو اس سے پہلے تو مجھے کبھی بھی یہ فیلنگس نہیں آئی تھی. اصل میں نے کہا نا کہ اجازت اور محبت انسان کو کامل کرتی ہے. قرآن مجید میں موجود پہلے سے تھی. بے شک ہے, بے شک, اس میں کوئی شک نہیں. سورہ قریش کو لوگ ابھی سمجھے نہیں ہیں. تو مجھے کیا کہتے ہیں دیر سے میں کہہ رہا ہوں نا, سورہ قریش کو لوگ سمجھے نہیں ہیں ابھی. جن دن لوگ سورہ قریش کو سمجھ لیں گے نا, اس وقت وہ نزع کی حالت میں بھی ہوں گے نا, تو وہ سورہ قریش پڑھ رہے ہوں گے.
ऐसी है सूरत रश। मुझे मेक श्योर करना है कि मेरे पर नजर बद नहीं है, तो किसी खास फील्ड में नहीं, नजर अगर सही फूल का होता नहीं है या कुछ बात नहीं है कुछ। तुम्हारी 50% नज़र तो गुस्ल करने से उतर जाती है, 50% आप मुख्तलिफ तरीक़ों से कर लेते हो। कोई सूरह फलक सूरह नास से कर लेता है, कोई सूरह कलम के आखिरी आयत से कर लेता है, कोई दुआएं पढ़ के कर लेता है, कोई आयतुल कुर्सी करके कर लेता है। आई बात समझ में? तो उससे नज़र उतर जाती है। लेकिन एक वो नज़र जो जिन्नातों की नज़र होती है, जिस सना इंसान की नज़रें बद होती है, इस सना जिन्नातों की भी नज़रें बद होती है। अच्छा, जिस सना इंसानों के अंदर आमिलीन होते हैं, इस सना जिन्नातों में भी आमिलीन होते हैं। जिस सना इंसानों के अंदर जादूगर होते हैं, इसी तरह जिन्नातों में भी जादूगर होते हैं। अभी तो टाइम बहुत हो गया, लेकिन फिर कभी ना मैं तुम्हें जिन्नात जादूगर, जिन्नात आमिलीन और शयातीन जो बाकायदा तौर पे जादू के ज़रिए नज़र बद मुंतकिल करते हैं, उनके तरीक़ेकार बताऊँगा कि वो कैसे करते हैं। वैसे भी एक शख्स है, वो पूरी ज़िंदगी जैसे उसकी औलादों में भी ये चीज़ ट्रांसफर ना हो सके, उसको रोकने का तवज्जो, सिर्फ तवज्जो। क्योंकि तवज्जो एक ऐसी चीज़ है, इंसान की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, तवज्जो ख़त्म नहीं होती है। मरने के बाद भी, मरने के बाद भी तवज्जो क्या है? फैज़ ही तो है ना। बुजुर्गों का फैज़ ख़त्म हुआ है ना ना, तो फैज़ क्या था? वो उनकी तवज्जो तो थी। किसी के ऊपर पड़ी तो उसकी नस्लें संवर गईं, किसी दुश्मन में पड़ी तो उसकी नस्लें उजड़ गईं। तो तवज्जो क्या है? तवज्जो कभी ख़त्म नहीं होती, एक दफ़ा पढ़नी चाहिए बस। हाँ, हर असल चीज़ ख़त्म नहीं होती, लेकिन लौटती अपने असल ही की जानिब है। लौटती अपने असल ही की जानिब है, ख़त्म नहीं होती। हम आए ना तो हम अपने असल की तरफ लौटेंगे, ख़त्म नहीं होगा कोई भी। मरने के बाद या तो सवाब, या तो जन्नत, या फिर अज़ाब। ख़त्म हुआ नहीं। अपने आप को, अपने तरीके को आप रोज़ाना एक काम कर लिया करो। जब बिस्तर पर लेटा करो ना, अपना तज्जिया कर लिया करो कि आज तुमने क्या किया। किसी को तकलीफ़ पहुंचाई, किसी को धोखा दिया, किसी के साथ फरेब किया, किसी को नुकसान पहुंचाया, सिर्फ इस चीज़ का तज्जिया करा करो। इस चीज़ का नहीं कि तुमने अच्छे काम क्या किए। अच्छे काम का कभी नहीं करो, हमेशा नेगेटिव काम का पहले कर लो। फिर जब तुम तज्जिया करोगे, तुम्हारे हिस्से में 6 पॉइंट आएंगे, कल 5 आएंगे, फिर 4 आएंगे, फिर 2 आएंगे, फिर 1 आएगा, फिर एक दिन आएगा कोई भी नहीं होगा। कमाल हो जाएगा, कमाल हो जाएगा। आपने अपनी इस्लाह कर ली, पूरी अंदर की सफाई कर ली, जो आप पूछ रहे थे। बस अपना तज्जिया ही सब कुछ है। बस कि तुमने आज क्या किया। हाँ, एक बड़े तो गुस्ल कर लेंगे, हाँ, छोटे बच्चे होते हैं उनको नजर रखते हैं तो बातें उनको नहला देंगे। हाँ, उनको नहला दो बच्चों को, और क्या करोगे। अच्छा, बच्चों के ऊपर मैंने तुम्हें बताया ना कि रूह का गलबा होता है, जिस्म का गलबा नहीं होता। नजर बद जिस्म को मुतासिर करती है, रूह को नहीं। आई बस समझ में। इसलिए बच्चे इससे मुबर्रा होते हैं, बड़ों पे लाजिम होता है। और बच्चों को भी निला दो तो अच्छी बात है, लेकिन सर्दी देख लेना हवा, एकदम ऐसे निलवा दो, ठंड में नमूनिया करवा दो, वो बेचारा नजर से ना मरे, उससे मर जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबहानल्लाह बारगम याद हुई, सुबहानल्लाह बार खुशाई शिकार हुई, सुबहानल्लाह बहुमत कुन फयकुन, सुबहानल्लाह मुराद मन हासिल कुन। या इलाहुल आलमीन, या इलाहुल आलमीन, तेरा
ذکر کیا گیا، تیرے دوستوں کا ذکر کیا گیا. یا الہ العالمین اس میں غلطی و کوتاہی ہو گئے تو اپنے رحم و کرم اپنے فضل سے معاف فرما. یا الہ العالمین، یا الہ العالمین، یا الہ العالمین ہم سب پر اپنا رحم و کرم عطا فرما. یا الہ العالمین وباؤں سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے، حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرما. یا الہ العالمین نظر بد سے، جادو کے شر سے، شیاطین کے شر سے، منافقتوں کی منافقت سے محفوظ فرما. یا الہ العالمین جو بیمار ہیں انہیں صحت تندرستی عطا فرما. یا الہ العالمین جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا الہ العالمین جس شخص نے جس دعا کے لے کے آئے باری تعالیٰ اس کے نیک تمناؤں کو، نیک خواہشات کو پورا فرما. یا الہ العالمین ان چند لوگوں کو ان چند لوگوں میں شامل فرما جن سے تو راضی ہوا، جن سے تو راضی ہوا، جن سے تو راضی ہوا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. برک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.